السلام علیکم رائزنگ پائلز اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکولوجیکل فیکٹ کورس میں آج آپ کو ہم پڑھائیں گے شخصیت اور شخصیت کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل ہم ڈیٹیل دیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ شخصیت جو لفظ ہے یہ نکلا کہاں سے۔ شخصیت کو انگریزی زبان میں جو ہے یہ ہم پرسنالٹی کہتے ہیں۔ JW پورٹ جو ہیں یہ اپنی کتاب جو ہے ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے پرسنالٹی۔ انہوں نے یہ کتاب 1937 میں لکھی تھی۔ اس میں یہ کیا وضاحت کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شخصیت جو ہے یہ دو یونانی الفاظ کا مکسچر ہے۔ پہلا جو یونانی لفظ ہے وہ پر ہے اور دوسرا جو یونانی لفظ ہے وہ سنیئر ہے، یعنی پرسنیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹو ساؤنڈ تھرو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرسونا لفظ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ پرسنالٹی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ پرسونا کا مطلب ہوتا ہے بہروپ، اور کیونکہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے تو یونان کی ہسٹری میں پرسونا کس کو کہا جاتا ہے؟ پرسونا اس نقاب کو کہا جاتا تھا جو جو ہے تھیٹر میں کام کرنے والے ایکٹر جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پرسونا جو ہے یہ اداکار کی جو اداکاری ہے، اداکار جب اداکاری کرتا ہے تو جس شخصیت کا مظاہرہ کرتا ہے اس شخصیت کو بھی پرسونا کہا جاتا تھا۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں الپورٹ کی ہی نزدیک، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ شخصیت فرد کے بہت سے نفسیاتی اور فعلیاتی اوصاف کا ایسا نظام ہے جو ماحول میں اس کی مثالی مطابقت کا تعین کرتا ہے اور فرد کو منفرد بناتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں نا، لیکن ہم سب کی ایک دوسرے سے شخصیت کس طرح سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری شخصیت کیوں مختلف ہے دوسروں سے؟ کیونکہ ہمارے جو نفسیاتی اور فعلیاتی اوصاف ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم جو ہے ایک مثالی مطابقت کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ بالکل ہم اگر وہ بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے، ہم بھی وہی، تو ہمارا کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات ایکسپلین تک نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گے لیکن ہم لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تب تک ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ شخصیت جو ہے یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں، لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد اسپینر رتھوس جو ہے یہ بھی ایک یہ سائیکولوجسٹ ہیں۔ 2007 میں ان کے جو ہے انہوں نے کیا کہا، شخصیت فرد کے کردار، تخیلات اور احساسات کے منفرد انداز ہیں جو زندگانی میں اس کی مثالی مطابقت کا تعین کرتے ہیں۔ شخصیت جو ہے وہ انسان یا آدمی یا فرد، کوئی بھی آپ لفظ استعمال کریں، تو کیا ہے کہ اس کے جو تخیلات ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کے جو احساسات ہیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا منفرد انداز سے مظاہرہ کرتی ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں سے مختلف انداز میں مظاہرہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی فرد کی شخصیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ شخصیت کے نظریات کیا ہے، تو شخصیت کے بہت سارے نظریات ہیں، اور شخصیت کو نظریات کے لحاظ سے تقریباً 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا کیا ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے نظریات ہیں، یعنی ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو جسمانی ساخت کی بنا پہ، اس کے کپڑوں کے، اس کی فٹنس کے بنا پہ ہم کسی کو جج کرتے ہیں کہ اس انسان کی شخصیت کس طرح کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ ہمارے ہی نظریات ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، ہم کسی انسان کی خوبیوں کی، خامیوں کی بنا پہ اس کی شخصیت کو جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نفسیاتی حرکیاتی نظریات ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک جو انسان ہے یا ایک فرد ہے جس کی ہم شخصیت کو جج کر رہے ہیں، اس کو ہم اس کی نفسیاتی خواہشات کی بنا پہ، اس کی نفسیاتی کنڈیشن کی بنا پہ اس کی جو ہے شخصیت کو جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا موزش سیکھی ہے، کیا کیا لرن کیا ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے، فرض کریں میں کسی کے پاس بیٹھی ہوں، اس سے مجھے کوئی بات اچھی لگی ہے یا مجھے ویسے اس کی بات بری تھی، لیکن میری
میں نے اس کی بات کو اڈاپٹ کر لیا، اس لیے بھی میری شخصیت جو ہے اس پر نمایاں اثر پڑے گا، کیونکہ میری شخصیت میں وہ کہیں نہ کہیں چیزیں چھپی ہوئی تھیں جن چیزوں کو مجھے باہر نکالنے کا، اس کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا مل رہا۔ وہ میری اب یہ شخصیت ہی ہے کہ جس نے اس کی بری بات کو یا اس کی اچھی بات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہماری شخصیت ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، آموزشی نظریات میں یہ ہماری شخصیات آتی ہیں، یعنی شخصیات کی نظریات پڑھا رہی ہوں نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسانیت پسند نظریات بھی ہوتے ہیں۔ انسانیت پسند جو نظریات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسانیت پسند نظریات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ہر ضرورت زندگی کو، ہر خواہش کو، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو، تمام چیزوں کو لے کر ایک اچھے طریقے سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی غلط چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتا، وہ ایک میچیور انسان کی حیثیت سے وہ میچیورٹی دکھاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل جو ہے طے کرتا ہے، یا کوئی بھی کام ہے اس کے مراحل کو بہت جلد بازی میں گرم گرم نوالا نہیں لیتا، بلکہ نوالے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس کی زبان نہ جلے۔ کچھ لوگوں میں اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ لوگوں میں کس طرح کی شخصیات ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، اور ہم ان لوگوں کو کس طرح سے جج کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ نظریات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو شخصیت کی جو ساخت ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ لازات ہے، انا ہے، اور کفل انا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں دوں گی ورنہ ہمارا لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو شخصیت کی نشوونما، ٹھیک ہے، شخصیت کی نشوونما کے جو ہیں 3 سے 4 مراحل ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہمارا بچپن ہے۔ اس کے بعد ہاں، کیونکہ ہم اپنے بچپن میں ہماری شخصیت کی بہت زیادہ نشوونما ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بچپن میں ہماری شخصیت کی بہت زیادہ نشوونما ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچپن میں بہت زیادہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں سے انسپائر ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چیزوں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہم بچپن کا، آپ بچپن کے دوار پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بچے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر فرض کریں ان میں سے کوئی چیز بچے کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یا بچے کو چاہیے اور اس کو مل نہیں رہی، تو اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ یعنی کہ بچپن کا جو دور ہوتا ہے وہ شخصیت کے ڈیولپ ہونے کا بہت زیادہ اہم دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا بلوغت کا، نو بلوغت کا دور، ٹھیک ہے۔ نو بلوغت کا یعنی ٹین ایجر کا دور۔ ٹین ایج میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بہت بری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری بلوغت کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری جوانی کا دور آتا ہے، اور ہم اپنی جوانی میں بھی بہت زیادہ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہماری شخصیت پر نمایاں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگے کے جو ادوار ہوتے ہیں اس میں ہماری شخصیت پر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، کوئی اچھائی کوئی برائی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے جو بھی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، جیسی بھی ہماری شخصیت نے ڈیولپ ہونا تھا وہ ہماری جو ہے بلوغت تک ہو چکی ہے ڈیولپ۔ اس میں تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے لیکن وہ شخصیت ہماری ویسے ہی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ شخصیت کی اقسام کیا ہیں۔ شخصیت کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں: انٹروورٹس، ایکزوورٹس اور ایمبیورٹس، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا انٹروورٹس، ان میں ایسے لوگ یعنی ایسے فرد، ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ جو شخصیت ہوتی ہے وہ لوگوں سے کم ملتی ہے، الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے، وہ اپنی الگ ہی دنیا بنانے پر آمادہ ہوتی ہے، وہ جلد دوستی نہیں کرتی، کہیں پہ جائے تو جلد دوستی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ تمام دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹروورٹس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگ انٹروورٹس کیوں ہوتے ہیں، وہ لوگ انٹروورٹس اس لیے ہوتے ہیں یا تو ان کو بچپن سے پیدائشی طور پر اس طرح کا ماحول ملا ہوتا ہے کہ وہ انٹروورٹس بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ بہت بڑی فیملیز، جوائنٹ فیملیز کا حصہ نہیں رہے ہوتے، وہ یہاں ہاسٹل لائف میں بھی نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنے گھریلو ہی زندگی میں الگ سے رہے ہوتے ہیں۔
انٹروورٹس اس لیے بن جاتے ہیں یا پھر کچھ واقعات ہوتے ہیں لوگ یا لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان میں اندازہ لگائیں، غور کریں، تو زیادہ تر ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو صوفی ہوں گے، فلسفی ہوں گے، اور جو ہے آرٹسٹ ہوں گے، شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹروورٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا کو، اپنی ان یہ تمام ہماری دنیا ہو، اس کو وہ ایک الگ دنیا سے، ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزوورٹس ہوتے ہیں۔ ایگزوورٹس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماحول میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، وہ بہت اگر کہیں پہ جائیں تو بہت جلد جو ہے فرینڈ شپ کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ گھلتے ملتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں حادثات کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اپنی بہت ساری ایسی باتیں جو ان کو نہیں بتانی تھی، اپنے راز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا لوگوں کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ کام نہ ہو وہاں پہ ٹانگ نہ گھسائے، لیکن وہ ہر جگہ پہ جب ٹانگ گھساتے ہیں تو ان کو اس کا اجر بھرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مشکلات میں زیادہ مصائب کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایمبیورٹس ہیں۔ ایمبیورٹس نہ تو انٹروورٹس ہوتے ہیں نہ ایکزوورٹس ہوتے ہیں، بلکہ وہ سینٹر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ بات کرنی ہے، کہاں پہ کس تقریب میں جانا ہے، کس خوشی میں شرکت کرنی ہے، کس خوشی میں شرکت نہیں کرنی، کتنا لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو، اپنی رازوں کو شیئر کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا۔ وہ سینٹر میں ہوتے ہیں، وہ درمیانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ نہ تو زیادہ تر حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت پسند رویے کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ دنیا سے مل بھی رہے ہیں، دنیا سے نہیں بھی مل رہے، حقیقت پسندانہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ بہتر زندگی سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو ہے شخصیت کی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن اگر میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی پھر آپ نے کہنا لیکچر لمبا ہو گیا، تو اس لیے یہ اتنی ہی اقسام بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگر کسی انسان نے شخصیت کو جج کرنا ہے کسی انسان کی، ٹھیک ہے، تو کچھ اس کے لیے جو ہے تجربات ہے وہ اس کے اوپر کر کے انسان کسی انسان کی شخصیت کو جج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اسکیل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر کہ آپ نے جاننا ہے کہ کوئی انسان جھوٹ کتنا بولتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ کا اسکیل ہے، اس کو MMPI 1 اور 2، یہ دو اسکیلز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی MMPI اس کے ساتھ 1 لگا دیں، اس کے ساتھ 2 لگا دیں، تو یہ دو ایسے اسکیل ہیں، یہ دونوں جھوٹ پکڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں 13 جو ہے آئٹمز ہوتی ہیں جن کا جواب دیتے وقت جو فرد ہے، آدمی ہے، وہ اگر جھوٹ سے کام لیتا ہے یا اپنے سے اپنی اچھی پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میں بہت اچھا ہوں، تو اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے اور اپنی خوبیوں کو بڑھاتا ہے، تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد اس کی میئرمنٹس کی جاتی ہے نا، کہ کیا اس کا باقی بھی کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو موازنہ کیا جاتا ہے، کیا یہ انسان اس طرح کا ہے جس طرح کا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ اگر تو وہ انسان ویسا ہو تو مطلب اس نے سچ بولا ہے، اگر وہ انسان ویسا نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے سمپلی۔ اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ جیسے لاپرواہی کا بھی اسکیل ہوتا ہے، اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا لاپرواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ میں ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو ٹیسٹ، وہ ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں۔ ہم ان ٹیسٹ کو آبجیکٹیو ٹیسٹ اس لیے کہتے ہیں، اس میں کافی زیادہ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان ٹیسٹ کو آبجیکٹیو ٹیسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان ٹیسٹ کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ مروزی، جیسے ہاں نہیں، ہاں نہیں، اس طرح کر کے ہم کوسچنس کے جواب دیتے ہیں نا، یعنی کہ اسکول میں ہم نے کیا ہوگا کبھی بھی زندگی میں، ٹک کا نشان لگائیں، جہاں پہ غلط ہے وہاں پہ کراس کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لسٹ دے دی جاتی ہے، اس میں کوسچنس ہوتے ہیں، اس کے آگے ہاں لکھا ہوتا ہے، نہیں لکھا ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، فرض کریں
کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ آپ اگر کرتی ہیں تو آپ لکھیں گی یس، ٹک لگا دیں گی، اگر آپ نہیں کرتی تو آپ کراس لگا دیں گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سے ہم ان کی شخصیت کو، یعنی کہ جس انسان کی شخصیت پر یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس فرد کی، ہم اس انسان کی، اس فرد کی شخصیت کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ انسان میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس کی شخصیت کن اوصاف کی مالک ہے، کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد تھمیٹک ایپ پرسیپشن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ڈفرنٹ طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کیا جاتا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کہانی لکھیں، یا پھر ایک ہوتا ہے ٹری ہاؤس مین ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تھمیٹک ایپ پرسیپشن کا ہی ٹیسٹ ہے، اس میں ایک گھر دکھایا جاتا ہے، ایک درخت دکھایا جاتا ہے، ایک آدمی دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دیکھ کر کیا ذہن میں آ رہا ہے، آپ وہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اپنی ایک کہانی کی صورت میں لکھ دیجئے، لکھنی دونوں میں کہانی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ سے جو انسان ہے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی وہ جو تصویر دکھائی جاتی ہے، اس ایک تصویر کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے کہانیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر انسان نے اب جو کہانی بنائی ہوگی وہ اس کی زندگی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہیں، لیکن وقت کم ہونے کے باعث میں آپ کو بس اتنے ہی ٹیسٹ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حامی ناصر ہو، اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکیں گی، ٹھیک ہے؟